بابن الرجل ینام عن الصلاۃ او ینساہا، اگر کوئی شخص نماز کے وقت سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 154 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فلما نزلنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يكلؤنا الليلة فقال بلال أنا يا رسول الله قال فبات بلال مرة قائما ومرة جالسا حتى إذا كان قبل الفجر غلبته عيناه فنام فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحر الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتوضأ وأمر بلالا ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا ثم صلى بهم الفجر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے، جب ہم پڑاؤ کرنے لگے، ایک جگہ رکنے لگے، قیام کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کی رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ سب کا سو جانا مناسب نہیں ہے، کوئی نہ کوئی جا کر لشکر کی حفاظت کرے، پہرا دے اور نظر رکھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کون پہرا دے گا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دوں گا، یعنی میں حاضر ہوں خدمت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت کبھی کھڑے ہوتے، کبھی بیٹھ جاتے، یعنی آپ رات گزارے کیونکہ جاگ کر سب کی حفاظت کرنا تھا، پہرا دینا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ دیر کھڑے رہے، کچھ دیر بیٹھے، یہاں تک کہ صبح صادق سے کچھ پہلے، یعنی بالکل جب فجر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، جب شروع ہونے کے قریب تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی اور آپ نیند کو روک نہیں سکے، سو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی تپش کی وجہ سے نیند سے بیدار ہوئے۔ جب سورج نکل گیا اور سورج کی تمازت حرارت بڑھنے لگی اور وہ جسم کو تکلیف پہنچانے لگی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نیند سے بیدار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت لوگوں نے وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً سب وضو کرو، وضو کیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو آپ نے اذان دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سنت ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اقامت کہی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے بڑھ کر آپ نماز ادا کیے، کیونکہ اس مقام پر نماز چھوٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی نماز چھوٹ جائے اور وہ اسی دن اس فجر کی نماز کی قضا زوال سے پہلے اگر کرتا ہے تو اس کو سنت کی بھی قضا کرنا چاہیے، 2 رکعت سنت پڑھ کر وہ پھر 2 رکعت فجر کی قضا پڑھے۔ اور اگر زوال کے بعد ادا کرتا ہے تو صرف 2 رکعت فجر کی فرض نماز کی قضا کرنا چاہیے۔ فجر کی سنت کی قضا صرف زوال سے پہلے پڑھنے پر ہے، اور زوال کے بعد اگر کوئی قضا کرے تو اس کو صرف 2 رکعت فرض کی قضا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 155 قال سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الرجل ينسى الظهر ثم يذكرها في وقت العصر قال إن كان في أول الوقت بدأ بالظهر ثم بالعصر وإن كان في آخر الوقت بدأ بالعصر قال رضی اللہ عنہ ولا تجزئ صلاة وعليه صلاة أخرى إلا في آخر وقتها قال زید بن علی رضی اللہ عنہ فإن هو لم يعلم حتى قضى العصر ثم علم أعاد الظهر ولم يعيد العصر۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو ظہر کی نماز پڑھنا بھول گیا اور پھر اسے عصر کی نماز کے وقت میں وہ یاد آیا کہ اس نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی تھی، تب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ عصر کی کا ابتدائی وقت ہو تو وہ ظہر کی نماز پہلے پڑھے گا اور پھر عصر کی نماز پڑھے گا، یعنی اگر ابتدائی وقت ہے، ابھی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، بالکل ابتدائی وقت ہے تو پہلے وہ ظہر پڑھ لے پھر عصر پڑھ لے، اور اگر وہ عصر کا آخری وقت ہو تو پہلے عصر کی نماز پڑھ لے گا، کیونکہ پھر اگر ظہر کی نماز پڑھے گا تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو کر ظہر تو قضا ہے ہی، عصر کی نماز بھی اس سے قضا ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر وقت میں گنجائش نہ ہو، تنگی ہو، تو وہ پہلے عصر کی نماز پڑھ لے۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسی کوئی نماز درست نہیں ہوتی جب آدمی پر اس سے پہلے کی نماز فرض ہو، البتہ اگر اس موجودہ وقت کی نماز کا آخری وقت ہو
تو پہلے اسے ہی ادا کیا جائے گا۔ یعنی شریعت میں ایک مسئلہ ہے صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بالغ ہونے کے بعد سے 5 سے زائد نمازیں نہ چھوٹی ہوں، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ ایسا شخص اگر ہو تو اگر اس کی نمازیں 6 سے کم ہوں، 5 نمازیں چھوٹی ہو، 5 سے زائد چھوٹی ہوئی نہ ہو، تو اس شخص کے لیے اگر وہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز نہیں پڑھا اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو پہلے اس کو ظہر پڑھنا چاہیے، اس کے بعد عصر پڑھنا چاہیے۔ صاحب ترتیب ہو، پہلے کی نماز باقی ہو تو آگے کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، پہلے کی نماز قضا ہو تو قضا کر لے، اس کے بعد پھر وہ موجودہ وقت کی نماز ادا کرے۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس شخص کو علم نہ ہو یہاں تک کہ وہ عصر ادا کر لے اور پھر علم ہو تو وہ ظہر کی نماز دوبارہ ادا کرے گا، لیکن عصر کی نماز دوبارہ ادا نہیں کرے گا۔ یعنی صاحب ترتیب ہے، ظہر کی نماز پڑھنا تھا لیکن بھول گیا، عصر کی نماز ادا کر لیا، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یاد آ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ظہر کی قضا کرے گا، البتہ عصر کی نماز اس کو لوٹانا، ریپیٹ کرنا، دوبارہ پڑھنا نہیں ہے، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عصر کی نماز کا بالکل آخری وقت ہو جس میں صرف ایک ہی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ وقتیہ نماز، وہ موجودہ نماز پڑھے عصر کی نماز، کیونکہ ظہر تو قضا ہو چکی ہے، وہ اس وقت بھی پڑھنے کی صورت میں قضا ہی ہے اور مغرب کے بعد پڑھنے کی صورت میں بھی قضا ہی ہے۔ اسی لیے اگر عصر کی نماز کا وقت بالکل کم ہو، صرف عصر کی نماز ادا کی جا سکتی ہو تو وہ اس دن کی عصر فوری ادا کر لے اور ظہر کو اس کے بعد قضا کر لے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ظہر کی قضا کر لے۔ باب